السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلام کی پیاری خواتین بہنوں، آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سننا، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، میرا یہ یقین ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، ان کی خوبصورتی، پورے مصر میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جو ان کے مقابلے، ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ان کو دیکھ کر عورتوں کیا، مردوں کیا، سب اپنا ہوش کھو بیٹھتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک تاریک کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ وہ کس طرح بچایا؟ ایک خوش نصیب قافلے نے اس طرف سے گزر کی، ان قافلے والوں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی کی تلاش کی تو ان کو ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کے پاس پہنچے، جب دیکھا تو اس کنویں میں روشنی ہو رہی تھی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی روشنی تھی۔ اللہ پاک نے اس طرح سے حسن دیا تھا، اس قدر حسن دیا تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیری کوٹری میں بھی بیٹھا دیا جاتا تو وہ اندھیری کوٹری بھی ان کی خوبصورتی سے، ان کے جمال سے روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ قافلے والے وہاں پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اس کنویں میں روشنی ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی ڈور اس کنویں کے اندر ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈور کو پکڑ کر اس ڈور کے سہارے باہر آ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستوں، قافلے والوں کا ستارہ قسمت چمک اٹھا کہ اتنا خوبصورت بچہ اس سارے مصر میں نہیں ہے، اس کی دولت بہت ملے گی اگر اس کو دکھایا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ کر وہ مصر لے گئے جو قافلے والے تھے۔ یہ خوش نصیب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی، سب کو پتہ چلی تو بہت سے آدمی صبح ہی صبح سالارِ قافلہ کے مکان پر جمع ہو گئے۔ سالارہ قافلہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بولا، لوگو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم یہاں کیوں اکٹھا ہوئے ہو؟ میرے پیارے دوستو، وہ بولے، جو تمہارے ساتھ غلام ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سالارِ قافلے نے کہا، اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جو اس غلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے گا۔ ان قافلے والوں نے کہہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہو، غلام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اس کی منہ دکھائی کے لیے ایک اشرفی دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شرط ان قافلے والوں نے رکھی۔ میرے پیارے دوستو، سب نے یہ شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی، التجا کی کہ دروازہ کھولیے۔ میرے پیارے دوستو، سالارِ قافلہ نے دروازہ کھولا۔ مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بیٹھا دیا گیا اور ہر شخص نے ایک ایک اشرفی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ڈال کر آپ کی زیارت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ایک ایک اشرفی ڈالتے گئے اور آپ کی زیارت کرتے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے 2 دن میں سالارِ قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ پھر تیسرے دن اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس غلام کو، کنعانی غلام کو خریدنے
کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ اعلان سن کر ہر شخص آپ کو خریدنے کا آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردے والی عورتیں اور عبادت گزار بوڑھے اور سارے گوشہ نصیب بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے۔ خود عزیز مصر ہی شاہی خزانے کو ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے مقبول اور انعام یافتہ حضرات اس قابل ہوتے ہیں، اس کے محبوب بندے، اس کے محبوب نبی اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے اور ان کے طفیل سے، ان کے صدقے سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جو بدقسمتی سے صبح ہی صبح نظر آ جائے تو دیکھنے والے کو سارا دن روٹی نہ ملے، وہ اگر اللہ والوں کے برابر بننے لگے تو کس قدر جاہل بے خبر ہے۔ خیر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے، ایسے جہاں و جمال کے وقت جبکہ یوسف کے حسن کا بازار نہایت و گرم تھا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلام کی خواتین بہنوں، جبکہ ہزاروں مرد عورت بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے دیکھیں۔ ایک عورت جس کا نام فریغہ تھا، مصر کی ایک رئیس زادی تھی، وہ کئی کھچر مال و دولت ساتھ لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب ان کی نظر یک و یک حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں ان کی چندھیا گئیں، آنکھوں میں اندھیرا سا ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اور بے خود ہو کر بولی کہ اے یوسف، آپ کون ہو؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل کام نہیں کر رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ ساری دولت تو آپ کے پیر کی قیمت کی نہیں ہے، لیکن یہ تو بتائیے آپ کو بنایا کس نے؟ میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سن لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے، اسی نے میری صورت بنائی ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ میرے پیارے دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سنی، اس فریغہ عورت نے جس کا نام فریغہ تھا، یہ بات سن کر وہ عورت بولی، اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ اس کی مخلوق ہو کر اتنے حسین ہیں تو خالق کے حسن و جمال کی کیا شان ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوبی حقیقی کی تلاش میں لگ گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلام کی خواتین بہنوں، اللہ والوں کے ذریعے سے خدا مل جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، مصر کے بازار میں پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے، اس زمانے میں مصر کا بادشاہ نروان ابن ولید املیکی تھا۔ اس نے اپنی انانے سلطنت کی باغ ڈور کتفیر مصر کے
ہاتھوں میں دے رکھی تھی۔ تمام خزانے اسی کی تحت اور اختیار میں تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب تھی، آپ کو خریدنا چاہتا تھا۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کر دی۔ میرے پیارے دوستو، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مکس اور اتنے ہی حریر قیمت مقرر ہوئی۔ آپ کا وزن 400 رطال تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش رہ گئے۔ میرے پیارے دوستو، خدائے تعالیٰ کے مقربین اور مقبول بندوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بھی طالب و محتاج ہوتے ہیں۔ پھر جس کی پرواہ ان کی بیوی بھی نہ کرے تو وہ ان اللہ والوں کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، زلیخا بڑی حسین عورت تھی۔ اس کو خواب میں ایک شخص دکھائی دیا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت حسین تھا۔ میرے پیارے دوستو، جب زلیخا نے خواب میں پوچھا کہ تم کون ہو تو بتایا میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ میرے دوستو، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے، انہوں نے نکاح کے لیے بھیجے، لیکن زلیخا نے سب کو منع کر دیا۔ اس کو کیول عزیز مصر سے نکاح کرنا تھا، اور جب عزیز مصر سے اس کا نکاح ہو گیا تو اس نے سوچا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ شخص یہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں پارٹ 2 میں بتاؤں گا کہ عزیز مصر کے جب ساتھ زلیخا کا نکاح ہو گیا تو کیا ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پیارا لگا ہو جو آج میں نے بتایا ہے تو اس کو دل سے لائک کرنا اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور میرے خواجہ حسن اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دینا، کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل۔